بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہر طرف شدید اندھیرا تھا، اپنا ہی ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھی زمین کو ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے بڑھ رہی ہوں کہ پیچھے۔ دائیں بائیں بھی ہاتھ لہرا کر دیکھا تو کسی چیز سے نہ ٹکرایا۔ دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ ملے۔ بس یہ اندازہ ہوا تھا کہ میں کھلی فضا میں نہیں ہوں۔ اچانک قریب سے ہی کتوں کی بری طرح سے بھونکنے کی آوازیں آئیں اور میں خوف سے اچھل پڑی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے 2 سے زیادہ کتے میری طرف آ رہے ہیں۔ میرے والد اکرام اللہ کا شمار اپنے گاؤں کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جن کی اپنی ذاتی چند بیگھے زمین تھی اور انہیں زمیندار سے کوئی قرض نہیں لینا پڑتا تھا۔ یہ زمینیں ابا کو اپنے دادا سے وراثت میں ملی تھیں۔ ہم 4 پیڑھیوں سے اپنی زمین خود کاشت کرتے آ رہے تھے۔ کافی اتار چڑھاؤ بھی دیکھا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی بڑا قرضہ لینے کی نوبت نہ آئی تھی۔ میرے امی ابا دونوں ہی کھلے دل کے خوش اخلاق لوگ تھے۔ پورا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ ہمارا گاؤں ملک کے جنوبی حصے میں تھا اور کافی دور دراز علاقہ تھا، جہاں شہریوں والی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، اور ایسے علاقوں میں رسم و رواج بہت شدت سے موجود ہوتے ہیں۔ ابا کی کل 3 اولادیں تھیں، پہلا بیٹا ندیم، پھر باجی شمع اور پھر میں نبیلہ۔ ابا بھی کل 3 بہن بھائی ہی تھے، لیکن 2 بھائی اور 1 بہن۔ ابا بڑے بھائی تھے، پھر بہن اور پھر چھوٹا بھائی۔ بھائی محنت مزدوری کرنے ریال کمانے کے لیے زمین کا ایک حصہ بیچ کر ایجنٹوں کو دے دلا کر سعودی عرب چلا گیا۔ شروع میں تو رابطہ رکھا، جو بعد میں آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو گیا۔ چاچا نے جانے کے بعد ایک چکر بھی پاکستان نہیں لگایا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ابا کو یہی کہتے سنا، خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے، میرا بھائی صحیح سلامت ہو، کہیں کسی مشکل میں نہ ہو۔ لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا جس سے ہم پتہ لگواتے۔ میری پھپھو کی شادی بھی ابا نے اکیلے ہی کی تو اپنی ہی برادری میں تھی، لیکن ان کا رزق بہت دور لکھا ہوا تھا۔ وہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ملک کے دوسرے کونے کی طرف چلی گئیں کہ 5 سالوں میں بس ایک بار ہی ملاقات ہو سکی۔ ابا کے خاندان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن ابا کو شوق تھا کہ ان کی اولاد، خاص طور پر ندیم بھائی، ضرور کچھ نہ کچھ پڑھ لکھ جائیں۔ اس کے لیے وہ امام مسجد سے بھی بات کرتے رہتے تھے، اور جن کو ابا فصل بیچتے تھے ان سے بھی مشورے کرتے رہتے تھے، کیونکہ بچے ابھی چھوٹے تھے اور آس پاس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا۔ شہر اتنا دور تھا کہ وہاں بچوں کو بھیجنا آسان نہ تھا۔ ویسے بھی گاؤں میں کسی کو اتنا شوق بھی نہیں تھا کہ وہ بچوں کو پڑھائیں، سوائے سرپنچ کی اولاد کے۔ وہ دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ باقی زیادہ تر تو چودھریوں کی زمینوں یا ڈیروں پر ہی کام کرتے تھے۔ قریبی قبضے میں جس کے پاس ابا فصل بیچتے تھے، اسے ہم چچا صادق کہتے تھے۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ میرا بیٹا آج کل دکان پر آتا ہے، تم اپنا بیٹا یہاں چھوڑ جایا کرو، ابتدائی چیزیں وہ پڑھا دے گا۔ ابا بہت خوش ہوئے، اور ہم ابا سے زیادہ۔ ندیم بھائی جب پہلے دن چاچا صادق کی دکان سے واپس آیا تو ایک پیارے سے بیگ میں رنگ برنگ قاعدے جس میں تصویریں بنی دیکھ کر ہم بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ پہلے تو بھائی ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا، پھر اماں نے سمجھایا کہ تم جو پڑھ کر آنا بہنوں کو بھی بتانا، ان کو بھی اور کتابیں لے کر دیں گے اور تم کو انعام بھی دیں گے۔ ہم نے ابھی کیا پڑھنا تھا، ہم چھوٹی چھوٹی تھیں، تصویریں دیکھ کر ہی خوش ہو رہی تھیں۔ اس طرح ندیم بھائی کی تعلیم کا ایک غیر رسمی سا اور غیر مستقل سا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ جب چاچا صادق کا بیٹا دکان پر آتا، ندیم بھائی کو تب ہی جانا پڑتا۔ ایک دن جب ابا کھیتوں سے واپس آئے تو بہت دکھی ہو رہے تھے، کیونکہ چودھری کے ملازموں نے اپنے ڈیرے پر کام کرنے والے لڑکوں کو بری طرح سے مارا تھا، اور ان میں سے ایک زخمی ہو کر مر گیا تھا۔ اس کا باپ اس وقت ہمارے ابا کے پاس کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ جب اسے خبر دی گئی کہ آ کر بیٹا لے جائے۔ ڈیرے پر لڑکوں کی مار پیٹ معمول کی بات تھی،
اگر کوئی چودھری سے شکایت کرتا بھی تھا تو اسے بھی ڈیرے پر قید کر لیا جاتا تھا، اور وہ سلوک ہوتا کہ آئندہ نسل میں بھی کوئی شکایت کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ بظاہر چودھری نرم دلی سے بات کرتا تھا، لیکن اس کے منشی اور دیگر ملازم سب اسی کے حکم پر چلتے تھے۔ پہلے ایسی صورتحال خود پیدا کرتے کہ انسان مجبور ہو کر ان کے پاس مدد کو جائے، پھر وہ اسے قرضے یا دوسرے مسئلوں میں ایسا الجھا دیتے کہ وہ ان کے پاؤں چاٹنے پر مجبور ہو جاتا۔ جن کی ابا کی طرح تھوڑی بہت زمین تھی، ان کو بھی کافی تنگ کیا جاتا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ زمین بھی چودھری کو مل جائے۔ ابا کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ کے کرم سے ابا اس کے جال میں نہیں آئے اور اللہ نے اس کی دشمنی سے بچایا ہوا تھا۔ اسی لیے ابا اس لڑکی کی موت پر بہت دکھی ہو رہے تھے، کیونکہ اس کے پاس تو کفن دفن کے اخراجات بھی نہیں تھے۔ ابا سے جو ہو سکا ان کی مدد کی۔ 1 سال تک ندیم بھائی ابتدائی قاعدے اور گنتی سیکھ گیا۔ ہم بہنیں بھی امام صاحب کی بیوی کے پاس جا کر ان کے گھر ابتدائی سپارے مکمل کر چکی تھیں۔ خالہ جی ہم بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہ تھی۔ باجی شمع سے تو خاص محبت تھی ان کو۔ ایک بڑی بات یہ تھی کہ خالہ جی اردو بھی پڑھ لیتی تھیں اور تھوڑا بہت حساب کتاب بھی جانتی تھیں۔ انہوں نے گاؤں کی عورتوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بات چودھری اور گاؤں کے مردوں کو پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے امام صاحب سے لڑائی کی کہ ہماری عورتوں کو خراب مت کرو۔ تب خالہ جی نے اپنی کوشش روک دی، لیکن عورتوں سے بات چیت جاری رکھی تاکہ بچیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ چاچا صادق کے بیٹے نے ندیم بھائی کو پرائیویٹ ہی 5 پاس کروا دی تھی۔ جس دن بھائی کا رزلٹ آیا، ابا بہت خوش ہوئے، سارے گاؤں کو مٹھائی کھلائی اور چودھری کے پاس بھی مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئے۔ بظاہر تو اس نے خوش ہو کر مبارکباد دے دی، مٹھائی بھی کھائی، لیکن باتوں باتوں میں ابا کو یہ جتلا بھی دیا کہ پڑھائی کا کیا فائدہ، جلدی یا دیر کرنی تو میری ہی چاکری ہے۔ ابا سمجھدار انسان تھے، چودھری صاحب کو کوئی جواب نہ دیا۔ چودھری کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں، اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ اس بات کا غصہ بھی وہ اکثر دوسروں پر ہی نکالا کرتا تھا، لیکن ہم چھوٹے بچے ان تمام باتوں سے بے نیاز گلیوں میں، کھیتوں میں، ٹیوب ویل پر کھیلا کرتے تھے، خصوصاً جب گنے کے کھیتوں کے گڑ بنانے کے لیے بیلنے لگانے کا وقت آتا تو یہ نہ صرف بچوں کے لیے ایک جشن ہوتا بلکہ بڑے بھی جوش میں آ جاتے تھے۔ کماد کی فصلوں میں گنے کو گانٹھوں میں باندھ باندھ کر اس جگہ لایا جاتا جہاں بیلنا ہوتا۔ گنے کا رس بڑی بڑی کڑاہیوں میں ڈال کر آگ پر پکایا جاتا۔ اس کو خوشبودار کرنے کے لیے الائچی اور دوسرے میوے، مونگ پھلی یا کشمش وغیرہ بھی ڈالے جاتے تھے اور رنگت نکھارنے کے عمل بھی کیے جاتے تھے۔ جب رس شیرہ بن کر گاڑھا ہو جاتا تو مختلف سانچوں میں ڈال دیا جاتا۔ ابھی نیم گرم ہی ہوتا تو مٹھیوں میں بھر بھر کر چھوٹے چھوٹے ڈھیلے بنائے جاتے۔ کبھی کبھی تو کسان مزارے لوگ ایسے وقت میں گیت بھی گانے لگتے اور ہم بچے اس تمام وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ناچتے پھرتے اور موج مستی کرتے۔ کبھی گنے کا رس پیتے اور کبھی گڑ کی ڈھیلیوں سے اپنا حصہ وصول کرتے جو ہمیں خوش دلی سے عطا کیا جاتا تھا۔ ایسے کئی موقع پر چودھری کی بیٹیاں بھی وہاں آ جاتی تھیں، اگرچہ ان کی نوکرانیاں بھی ساتھ ہوتی تھیں، لیکن وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی بھی اور گڑ بھی کھاتی۔ یوں ہی کھیلتے کھیلتے ہم نے لڑک پن کے دور پر قدم رکھ دیا۔ ندیم بھائی کو ابا نے شہر میں ہاسٹل میں داخلہ کروا دیا۔ باجی شمع اور میں نبیلہ ہم خالہ جی سے قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد دیگر تعلیم بھی لے رہے تھے۔ اب خالہ جی کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی ہم پر کچھ سختی شروع کر دی اور گھرداری سکھانی شروع کر دی۔ باجی شمع تو شروع سے ہی تابعدار قسم کی لڑکی تھی، کم گوسی، سب کا خیال رکھنے والی۔ جب گھرداری سیکھنی شروع کی تو اس کے ایسے گوہر کھلے کہ اماں اور خالہ جی حیران رہ جاتی کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں کس قدر سلیقہ ہے، جبکہ میرا معاملہ تھوڑا مختلف تھا۔ میں ذرا شرارتی قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے جو بھی کام شروع کروایا جاتا میں اس کے بارے میں اتنے سوال کرتی اور اتنی باتیں کرتی کہ کبھی کبھی تو خالہ جی بھی تنگ آ جاتی، لیکن میرا متجسس ذہن کبھی سکون ہی نہیں پاتا تھا۔ گرمیوں کی بھری دوپہر میں بچوں کو اکسا کر درختوں سے پھل توڑنے چل پڑتی،
کبھی لڑکیوں کو اکٹھا کر کے اماں کو راضی کر لیتی کہ ٹیوب ویل پر چلتے ہیں، کپڑے بھی وہیں دھو لیں گے اور آم بھی کھا لیں گے، کام بھی نبٹ جائے گا اور ہم انجوائے بھی کر لیں گے۔ اس سال تو بھائی بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر نہ آیا تھا، ابا ہی سے جا کر مل آئے تھے، ابا ہی جا کر اسے مل آتے تھے۔ ایک بار ہم سب کو بھی ملوانے کے لیے لے گئے تھے۔ اماں تو ندیم بھائی سے مل کر رونے لگیں۔ بھائی نے کافی قد نکال دیا تھا۔ گھر آ کر سب سے پہلے اماں نے صدقہ خیرات نکالا کہ میرے بیٹے کی مسیں بھیگ گئی ہیں، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، داڑھی مونچھ آ رہی ہے۔ اماں ابا یوں فخر کر رہے تھے جیسے کوئی ایوارڈ مل گیا ہو۔ ہاں، ابا کے بازو جو مضبوط ہونے کا وقت آ رہا تھا۔ اس کے بعد بھائی ہر سال گھر آنے لگا۔ پہلے تو صرف ابا کے پاس موبائل تھا، اب ابا نے بھائی کو بھی دلوا دیا تاکہ گھر میں بات کرنے کی آسانی ہو جائے اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب ہم دن رات اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ ہمارا بھائی بڑا آدمی بن کر آئے گا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ چودھری کو اس بات کا بہت غصہ ہے۔ انہی دنوں اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گاؤں سے اپنے چھوٹے بھائی کو کھڑا کر دیا۔ سب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میل جول تو پہلے سے تھا، ایک بڑی پارٹی کی ٹکٹ بھی دلوا دی بھائی کو۔ اب وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ سارا علاقہ اس کی ماتحتی میں تھا۔ چودھری جس نشان کی طرف اشارہ کرتا، سب کے سب اس پر مہر لگا دیتے۔ جس قدر چودھری ظالم تھا، اس کی بیٹیاں اسی قدر نرم دل اور انسانیت والی تھیں۔ ان سے جس قدر ممکن ہوتا وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں۔ ویسے ان کی والدہ بھی گاؤں کے لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتی تھیں، لیکن ایک ذرا فاصلہ رکھ کر۔ چودھری نے امام صاحب اور میرے ابا کو خاص طور پر کیمپین چلانے کے لیے بلایا۔ حالانکہ ابھی الیکشن میں کئی ماہ رہتے تھے۔ امام صاحب نے صاف معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ابا نے صاف انکار تو نہیں کیا، لیکن حامی بھی نہ بھری۔ چودھری فصلداد نے امام صاحب کو غصے میں کافی دھمکیاں بھی دیں، لیکن امام صاحب کا انکار اقرار میں بدلا۔ ایک دن کے بعد امام صاحب کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے نے ابا کو اندر تک ہلا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ امام صاحب کی موت کے پیچھے کیا بات ہے، ورنہ اس علاقے میں ایسے سانپ نہیں ہوتے۔ ابا نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد خالہ جی تنہا رہ گئیں۔ ہم نے بہت اصرار کیا کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ ان کی ایک شاگرد میری دوست مسرت ان کے ساتھ رہنے لگی۔ بھائی ندیم میٹرک کر چکا تھا اور چاہتا تھا کہ واپس گاؤں آ کر ابا کا ہاتھ بٹائے۔ بھائی کی عمر کے لڑکے تو اب کالج بھی مکمل کرنے والے تھے، اس لیے بھائی کو بہت محسوس ہوتا تھا، لیکن ابا بھی سے گاؤں سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے۔ وہ منع کرنے کے باوجود ہم سب سے ملنے کے لیے آ گیا۔ ہم ماں بہنیں تو خوش ہو گئیں۔ بھائی ہمارے لیے تحفے بھی لے کر آیا تھا۔ رات کو میں بھائی کا سامان سیٹ کر کے رکھ رہی تھی کہ بیگ میں سے ایک ڈبیا ملی۔ کھول کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے سے جھمکے تھے، جنہیں ہم جھمکیاں بولتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت تھے، جن کے ساتھ باریک سے سفید موتی لٹک رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ ہم سب کو تو تحفے دے چکے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلے دن ہی بھائی نے ہمارا زبردستی کھیتوں میں پکنک کا پروگرام بنوایا، بلکہ رات تک بیلنے پر بیٹھنے کا، کیونکہ یہ گڑ بنانے کے دن تھے۔ اماں ابا بھی ساتھ تھے۔ ہم نے خالہ جی اور مسرت کو بھی ساتھ لیا۔ چند مزید دوست بھی شامل ہو گئیں اور ہم کھیتوں میں پہنچ گئے۔ گھنٹے بعد چودھری کی بیٹیاں بھی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ آئی ہوئی دکھائی دیں، تو میں خوشی سے چھلانگے لگاتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ بڑی بیٹی سائمہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہیں۔ جب سب بیلنے کے قریب بیٹھے تھے، آنکھ کالا اور روشن تھا، خالہ جی نے سائمہ سے شادی کے بارے میں پوچھ لیا۔ عموماً ایسی باتوں پر لڑکیاں شرما کر منہ چھپا لیتی ہیں، لیکن سائمہ ایک دم اداس ہو گئی اور ندیم بھائی پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سائمہ کہنے لگی، خالہ جی، مجھے خود بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ مائیں تو تیاری کرتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس کے چہرے کی اداسی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک دن کے بعد چودھری صاحب کی حویلی میں قرآن خوانی تھی۔ خالہ جی کے ساتھ ہم دونوں بہنیں بھی حویلی گئی تھیں۔
وہاں میں نے جب سائمہ کے کانوں میں وہی جھمکیاں دیکھیں جو بھائی کے بیگ میں تھیں تو مجھے سائمہ کی اداسی اور اپنے بھائی کی پریشانی سمجھ آ گئی۔ میں نے ایک دم سائمہ کو گلے لگا لیا اور کہا، سائمہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سائمہ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ بچپن میں گڑ کے ساتھ ساتھ کھیلتے کھیلتے یہ دونوں محبت کا گڑ چکھنے کی آرزو پال بیٹھے تھے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر میں کسی کو یہ بات بتاتی تو کسی نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا۔ باجی شمع کو بتاتی تو اس نے تو بے ہوش ہی ہو جانا تھا۔ سو فی الحال میں نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا اور بھائی واپس چلا گیا۔ انہی دنوں ایک رات ہماری کھڑی فصل میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے شور مچایا تو ہمیں پتہ چلا۔ ابا دیوانہ وار اپنی زمین کی طرف بھاگے اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن سب بے سود رہا۔ ابا جوش میں کچھ آگے بڑھ گئے تو آگ نے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں نے بہت مشکل سے بچایا۔ ابا تقریباً 50% بری طرح جھلس گئے، لیکن حویلی سے مدد مانگنے گئے، لیکن حویلی کے اونچے دروازے کسی نے نہ کھولے۔ فصل کو تو نہ بچا سکے، لیکن جیسے تیسے لوگوں نے ابا کو ہسپتال پہنچا دیا۔ اماں نے اس وقت بہت ہمت سے کام لیا۔ وہ خود ساتھ ہسپتال گئیں، خالہ جی کو ہمارے پاس چھوڑ کر۔ ابا نہ صرف آگ سے جھلس گئے تھے بلکہ ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا۔ اگلے دن ندیم بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ ابا کے علاج کے لیے کافی رقم کی ضرورت تھی۔ فصل بھی تمام جل گئی تھی، گھر کے اخراجات بھی۔ امی کا زیور بیچا تب بھی رقم پوری نہ ہوئی۔ ابا کا آپریشن ضروری تھا۔ اس وقت چودھری فصلدات نے میٹھا میٹھا بول کر ندیم بھائی کو شیشے میں اتار لیا اور ندیم بھائی نے چودھری سے ایک بڑی رقم لے لی جو کہ قرض تھا۔ چند لوگوں نے ندیم بھائی کو دبے دبے الفاظ میں منع کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف ابا کی زندگی اور صحت و سلامتی تھی۔ خدا کا شکر کہ آپریشن کامیاب ہوا۔ 1 مہینہ ہسپتال گزارنے کے بعد ابا گھر واپس آئے۔ اس وقت تک ہم نے ان کو حالات کی ہوا بھی نہ لگنے دی، لیکن آخر کب تک چھپاتے؟ باہر سے پتہ چلتا تو زیادہ بری بات تھی۔ اماں نے کہا کہ میں خود بتاؤں گی۔ پھر یہ اماں کا ہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے ایسے تحمل کے ساتھ ابا کو صورتحال بتائی کہ وہ سمجھ گئے اور ان کی طبیعت بھی بوجھل نہ ہوئی۔ لیکن آخر پریشانی کی بات تو تھی کہ نہ جانے اب چودھری کیا گیم کھیلے گا۔ آہستہ آہستہ ابا نے زمینوں پر جانا شروع کر دیا۔ ندیم بھائی نے جلی ہوئی فصل سب صاف کروا دی تھی اور اب وہ نئی فصل کاشت کرنے کے لیے زمین کو تیار کرنے کے لیے پرعزم تھی، لیکن اس کے لیے بھی رقم کی ضرورت تھی۔ چاچا صادق نے پہلے بھی اتنا ساتھ دیا تھا، اب پھر وہ مددگار بن کر آئے۔ کافی سامان انہوں نے ادھار پر اٹھوا دیا۔ اس کے باوجود ایک بار پھر ہمیں چودھری کے پاس جانا پڑا۔ ندیم بھائی کو اپنے زور بازو پر بہت بھروسہ تھا کہ ہم یہ قرض جلد اتار دیں گے، لیکن ابا فکر مند تھے کہ چودھری اپنے جال سے ہم پر زندگی تنگ کر دے گا۔ الیکشن کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ چودھری اپنے چھوٹے بھائی کو جتنا ایکٹیو دیکھنا چاہتا تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ چھوٹے چودھری کو یہ گمان تھا کہ کئی دہائیوں سے نسل در نسل اس علاقے کے لوگ ان کی رعایا ہیں، ان کے مزارے ہیں، ان کی جرت ہی نہیں کہ وہ ہمیں ووٹ نہ دیں۔ لیکن بڑے چودھری صاحب حالات کو سمجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ووٹ ہمارا ہی ہے، لیکن پارٹیوں کو کچھ کارکردگی دکھانی پڑے گی۔ چھوٹے چودھری کو اپنے خاندان اور چودراہٹ کا غرور تھا اور جوانی کا گرم خون تھا۔ وہ بہت جلد طیش میں آ جاتا تھا۔ ایک دن پارٹی کے جلسے میں اس نے مخالف کے لیے بہت غلط الفاظ بولے۔ نتیجتاً واپسی پر مخالفین نے راستہ روک لیا۔ زبانی کلامی لڑائی پہلے ہاتھا پائی میں بدلی، پھر ڈنڈے سوٹے چل پڑے۔ اچانک چھوٹے چودھری نے فائرنگ کر دی۔ مخالف پارٹی کا بندہ مارا گیا۔ صورتحال بہت بگڑ گئی۔ چودھری فصلدات نے سب سے پہلے تو اپنے چھوٹے بھائی کو چھپا دیا، اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ پیسہ بھی بہایا، لیکن بات بنتے بنتے بگڑ جاتی۔ مخالف پارٹی گرفتاری کا مطالبہ کر رہی تھی اور بھاری جرمانہ۔ اب یہ ہنگامہ جاری تھا کہ ایک دن صبح سو کر اٹھے تو ندیم بھائی گھر پر نہیں تھے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ وہ صبح جلدی زمینوں پر چلا گیا ہوگا، لیکن جب ابا وہاں پہنچے تو ندیم بھائی وہاں کہیں بھی نہ تھا۔
ہم سب ہی پریشان ہو گئے۔ ابا نے گاؤں میں ہر جگہ پتہ کر لیا، چچا صادق کے پاس بھی گئے اور پھر ان کے ساتھ بھائی کے ہاسٹل بھی گئے، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ابا تو پہلے ہی دل کے مریض تھے۔ خالہ جی سارا دن ہمارے پاس رہتی، ہمیں حوصلہ بھی دیتی اور اماں کی تیمارداری بھی کرتی۔ آخر 3 دن ہر طرف تلاش کرنے کے بعد ابا اور چچا صادق نے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ جب واپس آئے تو چودھری کا نوکر ابا کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ ابھی چلو میرے ساتھ۔ ابا چلے گئے۔ میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں اور شمع باجی وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، دعائیں کرنے لگے کہ سب خیریت ہو۔ ابا چودھری فضل داد کے پاس پہنچے تو وہ غصے میں بھپرا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے ابا کو دیکھا، آگے بڑھ کر ابا کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ ابا حیران پریشان کہنے لگے، مجھے کیا معلوم، مجھے تو کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے بیٹے ندیم کے لیے پریشان ہوں، اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ چودھری چیخنے لگا، یہ سب تمہارے بیٹے کا ہی کارنامہ ہے، وہ میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ ابا کو پہلے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کہنے لگے، چودھری صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چودھری غصے میں ابا کو مارنے لگا۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو بلایا۔ ابا بھی پہچانتے تھے اس کو، اپنے ہی گاؤں کا لڑکا تھا جو چودھری کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ وہ بتانے لگا کہ اس نے ندیم اور سائمہ کو بیلنے کی طرف دیکھا تھا۔ چودھری ابا کو دھمکیاں دینے لگا، جلد از جلد ان دونوں کا پتہ بتاؤ ورنہ میں تمہارے سارے خاندان کو جیل میں ڈلوا دوں گا، بہت برا انتقام لوں گا۔ ابا جب گھر واپس آئے تو بری طرح ٹوٹ چکے۔ ابا نے ہمیں تمام صورتحال بتائی اور کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ میرا ندیم ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں کہنے لگی کہ یہ سچ ہے کہ ندیم اور سائمہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس چیز نے میری زبان بند کر دی اور میں نے ایک لفظ تک نہ کہا۔ ایک دن کے اندر ہی یہ بات تمام گاؤں میں پھیل گئی۔ کئی لوگ ابا کے پاس بھی آئے بات کرنے کے لیے۔ ان کو بھی ابا کی طرح یقین تھا کہ ندیم ایسی حرکت نہیں کر سکتا، جبکہ چند لوگ کہہ رہے تھے کہ جب چودھری خود کہہ رہا ہے تو کچھ حقیقت تو ہوگی، ورنہ اپنی بیٹی کا نام کون لیتا ہے؟ بات سے بات پھیلتی ہے۔ چند دن تک کئی لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ ہم نے ندیم اور سائمہ کو خود دیکھا تھا، اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ندیم کے خاندان کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دی جائے، انہیں یہاں سے نکالا جائے۔ چچا صادق اور ابا اس نئی صورتحال پر بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ تب میں نے انہیں وہ باتیں بتا دیں جو مجھے معلوم تھیں۔ ابا کہنے لگے کہ اگر یہ حقیقت بھی ہے کہ ندیم اور سائمہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تب بھی ندیم اتنا بڑا اور غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں۔ چچا صادق بھی ابا سے متفق تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چودھری نے ندیم کو اغوا کر لیا ہے تاکہ تم کو اس گاؤں سے بے دخل کر سکیں۔ اس بات میں کافی وزن تھا کیونکہ چودھری کے کارندے یہی باتیں پھیلا رہے تھے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چودھری اپنی بیٹی کا نام خود کیوں خراب کرے گا۔ اس نئی صورتحال کے مطابق ابا نے بھائی کی تلاش کا رخ موڑ دیا۔ بھائی کے 2 دوست بھی ابا کا مکمل ساتھ دے رہے تھے اور چودھری کے ڈیرے سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف چچا صادق پولیس میں ایسی واقفیت ڈھونڈ رہے تھے جو چودھری کے دباؤ میں آئے بغیر معاملے کی تشویش کر سکیں، لیکن 1 ماہ گزرنے کے باوجود ہمیں کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ ایک دن چودھری نے ہمارے گھر آ کر ہمیں ڈرایا، دھمکایا اور 1 ہفتے کی مہلت دی کہ ہر صورت ندیم کا پتہ بتائیں ورنہ وہ اپنی کارروائی کریں گے۔ ہم اسے کیا کہہ سکتے تھے؟ ابا نے 1 ماہ میں پتہ نہیں کتنے برس جی لیے تھے۔ دکھ اور پریشانی سے ابا کی داڑھی چند دن میں ہی سفید ہو گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد چودھری نے پنچایت بلا کر باجی شمع سے شادی کا مطالبہ کر دیا کہ ندیم نے میری عزت خراب کی ہے، یا تو اس گاؤں سے نکل جائیں، زمین گھر سب میرے حوالے کر کے، یا اس کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا جائے۔ ہماری سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا گھر آئے تو یہ بات بتاتے ہوئے رو پڑے۔ مجھے لگا تھا باجی شمع بے ہوش ہو جائے گی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس روتی رہی۔ ہم سب ہی رو رہے تھے، یہاں تک کہ خالہ جی جو ہم سب کو حوصلہ دے رہی تھی
وہ بھی رونے لگیں کیونکہ انہیں شمع باجی سے بہت پیار تھا۔ اگلے دن شمع باجی نے ابا سے خود کہا کہ میں تیار ہوں، آپ چودھری کی شرط مان لیں، ہم اس گاؤں سے اپنی زمین چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم نے بھائی کو تلاش کرنا ہے۔ یوں دل پر پتھر رکھ کر ہم نے شمع باجی کو رخصت کر دیا اور بعد میں یوں روئے جیسے جنازہ اٹھا کر روتے ہیں۔ اگلے دن ہم حویلی گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اب ہم شمع باجی سے نہیں مل سکتے۔ ہاں، اگر ندیم اور سائمہ کا کچھ پتہ چل جائے تو ملاقات ہو سکتی ہے، ورنہ ہم شمع کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے ان عورتوں اور لڑکیوں سے ملنا شروع کر دیا جو حویلی میں کسی نہ کسی کام سے آتی جاتی تھیں۔ ایک سے تو کافی دوستانہ تھا کیونکہ ہم خالہ جی کے پاس اکٹھے قرآن پاک پڑھتے تھے اور باقی سیر سپاٹوں میں اکٹھے رہے تھے۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ اعتماد میں لیا کہ حویلی جاؤ اور شمع باجی کا حال احوال لے کر آؤ۔ اس نے اب روزانہ ہی حویلی جانا شروع کر دیا اور کام کا پوچھنے لگی۔ آخر ایک ہفتے کی کوشش کے بعد اس کو شمع باجی تک جانے کا موقع ملا اور صرف 2 گھڑی بات ہوئی۔ شمع ایک طرح کی قیدی ہی تھی، وہاں کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی۔ ہم نے شکر ادا کیا کہ اس کی کوئی خبر ملی۔ ہم دعائیں کرنے لگے کہ بھائی کا بھی کچھ پتہ چل جائے، لیکن 1 مہینہ مزید ایسے ہی گزر گیا اور بھائی کا پتہ نہ چل سکا۔ ابا اماں کمزور ہوتے جا رہے تھے، یہ دکھ اور پریشانی انہیں اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ ہم نے کئی بار شمع باجی سے ملنے کی کوشش کی، نہ اسے گھر آنے کی اجازت ملی اور نہ ہی ہمیں ملنے دیا گیا۔ 3 ماہ بعد ہمیں یہ خبر دی گئی کہ رات تمہاری بہن مر گئی تھی اور اسے دفنا دیا گیا ہے۔ ہمیں ایک قبر دکھا دی گئی۔ پہلے تو ہم نے یقین ہی نہیں کیا، لیکن حویلی کی چند نوکرانیوں نے بتایا کہ ہاں، رات میں فوتگی تو ہوئی تھی، تو ہم بھی رونے لگے۔ ہم پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ پہلے بھائی نہیں مل رہا تھا اور اب بہن بھی ہم سے جدا ہو گئی۔ ہمارا ہنستا بستا گھر ویران ہو کر رہ گیا۔ اب تو مجھے ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی اور جدا نہ ہو جائے۔ میں سوتے میں بھی اٹھ کر کبھی ابا کو دیکھتی اور کبھی اماں کو۔ ہم سوچتے کہ نہ جانے اب ہم پر کون سی آزمائشیں آئیں گی۔ چاچا صادق حسین اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ آخر ان کو کچھ کامیابی ملی کہ وہ IG پولیس تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ نہ صرف ندیم بھائی کی تلاش بلکہ چودھریوں کے بارے میں بھی تفتیش شروع ہو گئی، کیونکہ سیاسی مخالف پارٹی بھی بہت مضبوط تھی اور ان کا اہم بندہ مارا گیا تھا۔ ہم نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ ہمیں تسلی ہوئی کہ شاید اب ندیم بھائی کا کچھ پتہ چل جائے، ہمارا بھائی ہمیں مل جائے، یا کم از کم ہمیں صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا یہ سکون عارضی ہے، ہمارے لیے ایک اور امتحان تیار کھڑا ہے۔ معلوم نہیں کہ چودھری کے دماغ میں کیا فطور آیا۔ اس نے ابا سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور صرف 3 دن کا وقت دیا کہ یا تو ان 3 دنوں میں ہماری تمام رقم واپس کرو یا پھر اپنی اس چھوٹی بیٹی کو حویلی میں کام کرنے کے لیے بھیج دو۔ اماں تو یہ سنتے ہی غش کھا کر گر گئیں اور ابا بھی دل کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ ہم نے پولیس کی مدد لینا چاہی، لیکن علاقے کے تھانے کے تمام لوگ چودھری کے اپنے ہی تھے، کوئی ہماری کیا سنتا۔ میں ساری رات جائے نماز پر خدا کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کا کوئی راستہ کھول دے۔ صبح کے وقت میرا دل پرسکون تھا۔ میں نے اماں ابا سے بات کی کہ مجھے حویلی بھیج دیں، میں اپنی بہن کی موت کا کھوج لگانا چاہتی ہوں۔ ابا یہ سب چاہتے تو نہیں تھے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ چودھری کے کارندے زبردستی لے جاتے تب بھی تو جانا پڑتا۔ میں نے حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے سائمہ کی امی اور بہنوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ یا تو حویلی میں تھیں ہی نہیں یا نہ جانے حویلی کے کس حصے میں تھیں۔ اتنی بڑی حویلی تھی، ہم نے تو کبھی پوری دیکھی بھی نہیں تھی۔ جاتے ہی میری ڈیوٹی اس حصے میں لگا دی گئی جہاں گائے بھینسوں کا چارہ تیار کیا جاتا تھا۔ چارہ کترنے کی مشین ہاتھ سے چلاتے تھے۔ 6 گھنٹے مسلسل چلا کر میرے بازو شل ہو جاتے، لیکن مجھے ایک ہی دھن تھی کہ فی الحال ان کا اعتماد جیتنا ہے تاکہ مجھے دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کچھ آزادی ملے۔ ابھی تک مجھے اپنا واقف کوئی چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا، البتہ میرے ساتھ یہ مہربانی ضرور کی گئی
کہ 1 माह बाद अब्बा मुझसे मिल सकते थे। मेरी कोशिश थी कि इस वक्त तक मैं कुछ न कुछ कर लूं। मुझे बस एक ही खौफ था कि कहीं चौधरी मुझे अपनी ज़ाती खिदमत के लिए ना बुला दे या इसका कोई कारिंदा मुझे दागदार न कर दे। एक दिन मेरी छोटी सी गलती पर मुझे मारा पीटा गया। सज़ा के तौर पर मुझे गलत गालियां देते हुए डेरे के तहखाने में बंद कर दिया गया और मेरा खाना पीना भी बंद कर दिया। सर्दियों की यख बस्तगी रातें थीं और कमरे में गुप अंधेरा छाया हुआ था। सीढ़ियों से धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। मुझे सिर्फ इतना एहसास हो सका कि फर्श पक्की ईंटों का है और कमरे से बदबू आ रही थी। मैं खौफज़दा थी। दिन भी गुजर गया और रात का न जाने कौन सा पहर था कि मैं निढाल होकर गिर गई। भूखी भी थी और खौफ और सर्दी ने भी बुरा हाल कर रखा था। आंख लग गई तो ख्वाब में भी खुद को ऐसे ही शदीद अंधेरे में पाया। जमीन टटोल टटोल कर रास्ता ढूंढ रही थी कि अचानक करीब से कई कुत्ते इकट्ठे जोर जोर से भौंकने लगे। मुझे यूं लगा जैसे मुझे कुत्तों के आगे डाल दिया हो। मैं चीखती हुई उठ बैठी। सर्दी के बावजूद मुझे पसीने आए हुए थे और हलक खुश्क हो रहा था। कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है। अगला दिन भी चढ़ चुका था। मुझे न जाने कब यहाँ से रिहाई मिलेगी। इन्हीं सोचों में बैठी हुई थी कि 2 आदमी मुझे लेने आ गए। ऊपर आकर मुझे पता चला कि ये डेरा है। वहाँ सिर्फ 2 बूढ़ी औरतें काम कर रही थीं। मुझे वहाँ खाना दिया गया। मैं आग के पास बैठ गई। एक लड़का मेरे करीब आया और आहिस्ता से कहने लगा, क्या तुम नदीम की बहन नबीला हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। कहता, मैं नसीर हूँ। मुझे सब कहानी मालूम है। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी फैमिली का। यहाँ मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नदीम का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने शुक्र का सांस लिया कि इतने दिन बाद कोई अच्छी बात सुनने को मिली। चंद दिन बाद ही मेरी ड्यूटी की जगह बदल गई। अब हवेली के अंदरून में काम करने को मिला। मैं खुश हो गई कि अब मुझे मेरा मकसद हासिल होने में आसानी मिलेगी। यहाँ मुझे दूसरे लोगों से बातचीत का भी मौका मिला तो मालूम हुआ कि जिन दिनों शमाबाजी की मौत हुई, इन दिनों का ये लोग यही बता रहे हैं कि औरत फौत हुई थी, लेकिन किसी ने भी ये कन्फर्म नहीं किया कि वो शमा थी। अब मेरा ये ख्याल पक्का हो गया कि शमाबाजी फौत नहीं हुई। अगले दिन अब्बा मुझसे मिलने आए तो मैंने इन्हें ये खुशी की खबर बताई और अब्बा ने भी ये खुशखबरी दी कि थाने में नया इंस्पेक्टर आया है जो इस चौधरी के रूप में नहीं आता और चौधरी इसकी ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकता। उसने हमारी बात मुकम्मल तवज्जो से सुनी है और तुम्हारे लिए कुछ हिदायतें भी दी हैं। ये एक आला तुमने किसी तरह चौधरी के कमरे में रखना है। मैंने सब हिदायतें समझ लीं। हमने अल्लाह का नाम लेकर दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि हम कामयाब हो जाएंगे। अब मैंने आगे बढ़कर खुद कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कभी लोगों के दरमियान रहती और कभी अकेली किसी कोने खुदरे की सफाई करने लग जाती ताकि इसी बहाने मुख्तलिफ हिस्से देख लूं। मुझे यूं महसूस होता था जैसे इनमें से किसी कमरे में मेरी बहन कैद है। इसी तरह मुझे चौधरी साहब के कमरे में आला रखने का मौका भी मिल गया। जब से मैं हवेली आई थी मेरा एक बार भी चौधरी से सामना नहीं हुआ था। वो इलेक्शन और मुकदमात में मसरूफ़ था। इसके छोटे भाई के खिलाफ पर्चे कट चुके थे। एक दिन अस्तबल की साइड से सफाई कर रही थी कि मवेशियों की पिछली दीवार में मुझे दरार महसूस हुई। मैं तजस्सुस के मारे इसके करीब चली गई। ठोक बजाकर देखा तो वो दरवाज़ा था। मैंने खोल कर देखा तो काट कबाड़ पड़ा था। मैं चारों तरफ गौर से देख रही थी कि एक टूटी हुई अलमारी के पीछे से रास्ता मिल गया। वहां से सीढ़ियां उतरकर फिर सीधी गली थी। मैं चलती गई। सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। जान से ही मार देंगे तो मार दें। इसी तहखाने में काफ़ी आगे जाकर जेल की तरह छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे में 1 फीट का जंगला सा लगा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि यहाँ कोई पहरा देने वाला नहीं था। यहाँ लाइट वगैरह का कोई इंतज़ाम न था। पता नहीं कहाँ से दिन की रोशनी हल्की हल्की सी आ रही थी जिससे किसी कदर मंजर वाज़ेह था। मैंने डरते डरते एक एक कमरे में झांक रही थी। तीसरे कमरे में कोई मर्द था। मैंने काफ़ी गौर किया लेकिन इसे पहचान न सकी। 5वें कमरे में जब झांक कर देखा
تو ایک لڑکا زمین پر لیٹا ہائے ہائے کر رہا تھا، جیسے بخار میں تپ رہا ہو۔ اس نے جیسے ہی لفظ ابا بولا، میرے سر پر منو وزن آ گیا۔ میں جیسے منجمد ہو کر رہ گئی۔ وہ میرا بھائی ندیم تھا۔ میں نے اسے آوازیں دی لیکن وہ متوجہ نہ ہوا۔ پھر میں نے دروازے پر ہاتھ مارے، ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی پکڑنے نہ آ جائے۔ اب کی بار ندیم نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن ظاہر ہے اتنی کم روشنی میں پہچان نہ پایا۔ میں نے آواز دی، بھائی یہ میں ہوں نبیلہ۔ وہ حیران رہ گیا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ اس کے غائب کو کیا سمجھا جا رہا ہے، اور میں نے کہا کہ اب تم فکر نہ کرو، ہم تم سب کو جلد یہاں سے نکال لیں گے۔ میں اسی طرح چھپتے چھپاتے واپس آئی اور نصیر کو پیغام بھجوایا۔ 1 گھنٹے کے بعد نصیر سے بات ہوئی تو میں نے اسے ندیم کا بتایا اور کہا، میری ابا سے بات کروا دو کسی طرح۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے ابا کو بھی پیغام دیتا ہوں اور کل کسی طرح موبائل لے آؤں گا، پھر تم بات کر لینا۔ جب تک نصیر موبائل لے کر آیا میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہی۔ ابا کو جلدی جلدی مختصر بات بتائی اور کہا کہ انسپیکٹر کو بتائیں۔ انسپیکٹر نے بات سنتے ہی تلاش کے وارنٹ حاصل کیے، لیکن اس نے سیدھا چھاپا مارنے کے بجائے پہلے اپنے کچھ خاص آدمی پریس والوں کے بھیس میں الیکشن کے کارکنوں کے روپ میں حویلی اور ڈیرے میں پہنچا دیے۔ اس کے بعد انسپیکٹر کچھ نفری کے ساتھ وردی میں حویلی آیا۔ چودھری موجود نہیں تھا۔ اس کے منشی کو وارنٹ دکھا کر تلاشی کا آغاز شروع کر دیا۔ وہ پوچھتا ہی رہ گیا کہ کس چیز کو تلاش کرنا، ہمیں بتائیں۔ اسے کہا گیا، چودھری کو انفارم کرو کہ وہ جلدی حویلی پہنچے۔ جب تک چودھری حویلی پہنچا اس وقت تک ڈیرے اور تہہ خانے سے کچھ لوگ برآمد کیے جا چکے تھے۔ ان میں سے ایک تو ندیم تھا اور ایک ایسا مجرم تھا جو پولیس کو مطلوب تھا۔ چودھری یہ دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھا اور انسپیکٹر کو دھمکیاں دینے لگا، لیکن انسپیکٹر کی پشت بھی مضبوط تھی۔ اس نے چودھری کو بھی گرفتار کر لیا۔ بھائی کی حالت بھی خراب تھی اور 2 مزید لوگوں کو بھی طبی امداد کی ضرورت تھی۔ انہیں اسی وقت ہسپتال بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد زنانہ پولیس اور ماہرین کے ذریعے حویلی کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تو مزید 2 تہہ خانے بھی دریافت ہوئے، جبکہ ایک کمرے سے ایسے صندوق بھی ملے جن میں سونے کے بسکٹ پڑے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ انہی تہہ خانوں میں شمع بازی کو بھی برآمد کر لیا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں خوشی سے کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ بھائی کو تو میں مل نہیں سکی تھی، لیکن شمع بازی کو دیکھتے ہی مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ میں خوشی سے چیخیں مارتی ہوئی جا کر باجی کے گلے لگ گئی۔ تہہ خانے سے ملنے والے تمام لوگوں کی حالت خراب تھی۔ ایک تو وہاں روشنی اور ہوا کا گزر بہت کم تھا، دوسرے ان کو کھانا بھی 2 دن بعد ملتا تھا۔ ابتدائی تفتیش اور معلومات لیتے لیتے بھی تقریباً 15 دن لگ چکے تھے۔ انسپیکٹر نے بہت مضبوط کیس بنائے تھے۔ چودھری کے رابطے اسمگلروں کے ساتھ اور ملک دشمنوں کے ساتھ ثابت ہو گئے تھے۔ آخر 6 ماہ بعد ہم اپنے بہن بھائی کے ساتھ خوشی اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ چاچا صادق اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر ندیم بھائی اور شمع بازی سے ملنے والی معلومات کے مطابق ندیم اور سائمہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ یہ بچپن کی محبت تھی۔ سائمہ کی شادی کی باتیں شروع ہوئیں تو یہ دونوں پریشان ہوئے اور ٹیوب ویل پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو حوصلہ دیا۔ چودھری کے کسی نوکر نے دیکھ کر چودھری کو بتایا، اس وقت تک چھوٹا چودھری مخالفوں کا بندہ مار چکا تھا۔ چودھری فصلدات شروع سے ہی ابا سے خار کھاتا تھا اور انہیں اپنے آگے جھکانا چاہتا تھا، ان کی زمینیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے شیطانی دماغ نے منصوبہ بنایا، اپنی بیوی بیٹیوں کو سعودی عرب حج کے لیے بھجوا دیا اور ایجنٹ کے ذریعے ان کو اس وقت تک وہیں رہنے کا پابند کر دیا جب تک چودھری چاہے۔ ندیم کو تہہ خانے میں ڈال کر اپنی بیٹی کے ساتھ بدنام کیا تاکہ ہم بہنوں پر ہاتھ صاف کر سکے۔ چھوٹی چودھری سے جو قتل ہوا تھا اس کی جگہ ندیم کو قربان کرنے کا منصوبہ تھا، یا اسے مخالف پارٹی کو دیا جانا تھا یا پولیس کو، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بدنیت چودھری اپنے مذموم مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ اب اس حویلی اور مال و دولت حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی، لیکن انسپیکٹر نے چودھری کی دولت سے ہمارے سمیت بہت سے لوگوں کے مالی نقصان کا مداوع بھی کیا۔ باجی شمع کی خلا عدالت سے دلوائی، ابا نے پورے گاؤں میں دیگے پکوا کر بانٹی۔ چاچا صادق نے باجی شمع کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ ابا نے بھائی ندیم کو کہا
تمہاری دلہن سائمہ ہی بنے گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرا بیٹا ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم انسپیکٹر صاحب کے مشورے سے انہیں واپس پاکستان لائیں گے۔ سب نے مجھے سب سے زیادہ شاباش دی، خاص طور پر انسپیکٹر صاحب نے۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہم صدیوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ جلد ہی ہمارے گھر خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔